کے آتا ہے تو وہی استعمال کرتے ہیں، تو کیا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو بہرحال اس میں وضو کا پانی تو لگتا ہے، لیکن جب اس کو لٹکا دیتے ہیں تو وہ سوکھ بھی جاتی ہے، اور فرض کر لیں نہ سوکھے کر کے آیا اور آپ نے اسی کو یوز کیا تو مستعمل پانی آپ کو لگے گا، اور یہ ناپاک نہیں ہوتا پاک ہی ہے، اگرچہ اس میں یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے کہ یہ مستعمل پانی آپ کے چہرے یا کپڑوں پر گرے یا لگے۔ اور اسی طرح غسل بھی اگر کوئی کرے گا، چاہے غسل جنابت اس نے کیا ہو، اس پہ بھی جو پانی لگ کر گرتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، مستعمل ہوتا ہے۔ اور مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وضو یا غسل آپ نے کیا ہو، جس کو ہم نجاست حکمیہ کہتے ہیں، یا ثواب کی نیت سے اس کو استعمال کیا، یا میت کو جب ہم غسل دیتے ہیں جو پانی گرتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اس کو جسم سے لگنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اگر تولیہ کو یوز کرتا بھی ہے تو اسے چاہیے دھوپ میں ڈال دے تاکہ خشک ہو جائے۔ یہ تو ہے شرعی مسئلہ۔ باقی جو طبی نقطۂ نگاہ سے ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اس طرح کے ٹاول کو یوز نہ کریں، کہ بعض اوقات اسکن جو ہوتی ہے کھال سینسٹیو ہوتی ہے، حساس قسم کی ہوتی ہے، اور ہر ایک استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اور جہاں گندے قسم کے لوگ ہوں معذرت کے ساتھ کہ ٹاول صاف کرتے کرتے ناک بھی اس سے پہنچ دی، اب دوسرا بیچارہ منہ صاف کرے گا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ قدرتی میک اپ جو اس کے منہ پہ لگے گا وہ کیا ہوگا۔ تو یہ اگر اس قسم کے غلیظ قسم کے کوئی لوگ ہوں تو پھر میری گزارش ہے کہ اپنے اپنی تولیہ رکھیں، اور جو نظافت والے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا ایک رومال تولیہ والا یا اپنی تولیہ علیحدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہ لے کے جاتے ہیں اور واپس لا کے رکھ دیتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ میری تولیہ استعمال نہ کی جائے۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر گھر والے سب ایک ہی تولیہ یوز کرتے ہیں تو شرعاً یہ ناجائز نہیں ہے، طبی نقطۂ نگاہ سے یا نظافت کے اعتبار سے خیال کر لیا جائے۔ ایک کوشچن بہن نے کیا کہ سنا یہ ہے کہ اگر اٹیچ باتھ روم ہو تو اس کا دروازہ بند رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ مخلوقات ہوتی ہے کھلے دروازے سے کہیں کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی بہن، یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ آپ کتنے دروازے بند کر دیں، یہ تو ہوا کی طرح ہوتی ہے، جنات جو ہوتے ہیں نا ہوا کی طرح ہوتے ہیں، اگر اتنی سب سوراخ ہوگا نا یہ پورا کا پورا جن نکل کے دوسری طرف آ سکتا ہے۔ تو جسے بھی آپ کو کہا بالکل بیکار بات کہی، اس میں کوئی دروازہ کھلا بند ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور اکثر گندی مخلوق کی آماج گاہ ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبیث چیزوں مذکروں سے اور مؤنثوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا پڑھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان جنات کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ستر کے درمیان، تو ہمارا ستر وغیرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہوں تو ہمارے نبی کریم نے دعا تو فرمائی۔ اس زمانے میں کیونکہ جنات بہت زیادہ ہوتے تھے، وجہ یہ تھی کہ چراغ جلتے تھے، رات کو اندھیرے ہوتے تھے، جنات زیادہ، اب اکثر روشنی میں جنات بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح گھروں میں ہوتے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے اس لیے ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہ وہیں تک رہیں گے، آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ دروازہ کھلا ہونے بند ہونے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے آنا ہوگا دوسرے ذریعے سے آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسا رسائی ہر ایک جن کو نہیں دیتا کہ وہ جس بھی چاہے انسان کے پاس پہنچ جائے۔ آپ دروازے سے بالکل بے فکر ہو جائیں، آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ شیطان بالکل بھاگ جائے گا، اگر ہوگا بھی کہیں تو نکل جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بہن نے پوچھا کہ جائیداد جو ہے اس میں بہن یا بیٹی کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر ماں باپ منع کریں تو؟ دیکھیں اب بہن کا بھی حصہ ہوگا، لیکن اس کے لیے دیگر ورثاء کا معلوم ہونا چاہیے، اور بیٹی تو ضرور اس کو حصہ ملے گا اگر والد صاحب فوت ہوتے ہیں یا والدہ فوت ہوتے ہیں، اور کسی بھی خاتون کو کوئی بھی اگر وہ حصے دار بن رہی ہو وراثت میں محروم نہیں کر سکتا جب تک کہ شریعت محروم نہ کرے۔ جیسے سگی بہن بعض صورتوں میں محروم ہوتی ہے، جیسے سگا بھائی فوت ہوا اس کے بیٹے موجود ہیں تو سگی بہن کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن بیٹی کے جیسے ہے یا ماں ہے بیوی ہے یہ محروم نہیں ہوں گی، ان کو تو حصہ ملے گا۔ اب اگر نہیں دے گا کوئی تو گناہ گار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ یعنی یہ گویا کہ ایک دعائے ضرر ہے، خلاف دعا ہے کہ اس کو پھر یا ایک خبر لے لیں آپ کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یوں ہوگا، یا سرکار اس کے لیے دعائے ضرر فرما رہے ہیں کہ جو کسی کو محروم کرے اللہ اس کو محروم کر دے۔ دونوں صورتوں میں خطرناک چیز ہے، اس لیے جو وراثت دبائے بیٹھے ہیں اپنی بہنوں کی زمینیں اور ان کی آمدنی کھا رہے ہیں بیٹھ کر، مکانات پہ قبضے ہیں، خود اس کو اور ایک پورشن کرائے پر بھی دیا ہوا ہے اسے کھا رہے ہیں اور ان کا بہنوں کا حصہ لیا ہوا ہے، یہ سب آخرت میں تیار رہیں آپ۔ جتنا یہ گوشت بڑھا ہے نا آپ کا، یہ آپ کی اولاد نے کھایا ہے، آپ کے زوجہ نے کھایا ہے، یہ سب کا سب حساب کتاب ہوگا آخرت کے اندر۔ اس لیے دنیا میں حساب کتاب کر لیں، یہ چند ٹکے یہ تھوڑا سا کھانا پینا یہیں رہ جائے گا، مرنے کے بعد قبر میں کچھ ساتھ نہیں جائے گا، آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ حقدار کو اس کا فوراً حق دیں۔ تو اگر آپ کے کوئی بورث فوت ہوئے تھے
یعنی کوئی بھی بزرگ فوت ہوئے تھے جن کی وراثت تقسیم ہونی ہے، اگر آپ نے شرعی طریقے سے تقسیم کو معلوم نہیں کیا تھا، اپنے طور پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو خدا را کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے پورا مسئلہ لکھ کر اس پہ فتویٰ لیں، ریٹن فتویٰ، یعنی اللہ اس کے رسول کا حکم ریفرنسز کے ساتھ لکھی ہوئی صورت میں لیں، پھر سب بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ آپ پر کسی کو کچھ دینا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، دے ڈالیں، ورنہ یاد رکھیں یہ آج زمین دیں گے، مکان دیں گے نہیں، تو پھر آخرت میں جنت دیں گے آپ، اور اس کا جہنم میں حصہ آپ کو مل جائے گا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جہنم میں آپ جائیں گے اور وہ جہنم سے محفوظ رہے گا، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے فرمایا کہ یہ کموڈ میں بیٹھنا اس میں ناپاکی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے اندر فراغت کا کیا حکم ہے، اور اگر مجبوری ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں بامر مجبوری باہر تو تقریباً سب یہی ہے، سعودی عرب کے اندر بے شمار مقامات پر، اور اسی طرح جب آپ جہاز وغیرہ میں سفر کرتے ہیں تو یہی مسائل ہوتے ہیں، تو اگر انسان تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ فراغت حاصل کرے تو اپنے آپ کو ناپاکی سے بچا سکتا ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان چاہے آپ فلیش میں ہوں چاہے کہیں پر بھی ہوں، اس وقت اگر فراغت کے وقت تھوڑی بہت آلودگی کوئی بدن پر یا کوئی پانی میں کوئی چیز گرتی ہے اور پانی کی چھینٹیں آپ تک آتی ہیں تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے۔ پہلے دور میں چونکہ فلیش سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو کھیتوں وغیرہ میں یا دوسری جگہ جاتے تھے اور وہاں پر پیشاب کیا کرتے تھے، تو زمین پر پیشاب گر کر بعض اوقات ہوا کے ذریعے یا ویسے پریشر سے اس کی باریک چھینٹیں قدموں تک پہنچ جایا کرتی تھیں، اور چونکہ یہ بہت زیادہ تھا کہ لوگ بار بار پیشاب کرنے جاتے تھے، اب اگر ان پیشاب کی باریک چھینٹوں کو ناپاک قرار دیا جاتا تو بار بار لوگوں کا ناپاک ہونا، پھر وہ پاؤں اگر پانی میں پڑ جائے تو پانی کا ناپاک ہونا لازم آتا۔ اس لیے فقہا نے اس دور کے اعتبار سے کہ اس میں بہت زیادہ عموم بلوا ہے، اگر بار بار پاک کرنے کا حکم دیا جائے تو لوگ حرج شدید میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پیشاب کی سوئی کی نوک کے برابر باریک چھینٹوں کو معاف رکھا تھا۔ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک میں آپ بالکل محفوظ رہ کر پاک طریقے سے طہارت کر سکتے ہیں، دوسرے میں ناپاکی کا اندیشہ ہے تو پھر ہم پر واجب ہوگا کہ اس طریقے کو اختیار کریں کہ جس میں بالکل آلودگی کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن باہر کے ملکوں میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ہر جگہ اب یہ کموڈ ہی یوز ہو رہے ہیں، لہٰذا اسی کو یوز کرنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے، عادت ڈال لینی چاہیے، اور صحیح طریقے سے یوز کیا جائے تو ناپاک رہے بغیر بھی انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے، ان کو چونکہ عادت نہیں ہوتی، وہ بڑے آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں پہلے اس کی ایک تربیتی نشست اٹینڈ کرنی چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر آفس میں کام کرتے ہیں تو ان کو پیٹرول دیا جاتا ہے آنے جانے کے لیے، اب وہ بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو ان کے نیڈی رشتہ دار ہیں ضرورت مند ان کو دے دیتے ہیں، یا پیٹرول والے آفر کرتے ہیں، پیٹرول پمپ والے کہ ہم سے آپ کیش لے لیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، یہ اصل میں مالک نہیں بنایا جاتا، اس کو مباح کیا جاتا ہے حقیقتاً۔ جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کھانا کھائیں، آپ مالک نہیں بناتے، آپ ان کے لیے وقتی طور پہ اس کا استعمال جائز کر دیتے ہیں کہ کھا لیں آپ۔ اب اگر کوئی آپ کا مہمان اپنی ایک تھیلی نکال کے اس میں آپ کے چاول اور سالن ڈالنا شروع کر دے تو آپ بھی ناگوار محسوس کریں گے کہ ہم نے تو کھانے کو کہا تھا نہ کہ اٹھا کے لے جانے کو۔ تو یہ جو عموماً آفیسز کے رولز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ چونکہ آتے جاتے ہیں تو وہ آپ کو آنے جانے کا پیٹرول فراہم کر رہے ہیں، تو وہ آپ اگر بچ جاتا ہے تو پھر وہ کمپنی کو ہی دینا چاہیے، آپ کو خود یوز نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو بیچنا، کیونکہ آپ کا مال نہیں، آپ کے استعمال کے لیے دیا گیا ہے، آپ کو مالک نہیں بنایا گیا۔ اور جب مالک نہیں بنایا گیا تو آپ اس کا کیش بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ چیز وہی بیچ سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کی ملکیت ثابت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کی کمپنی آپ کے شوہر معلوم کر لیں، عمومی طور پہ اجازت تو نہیں ملے گی، اگر کمپنی یہ کہے کہ بھئی جتنا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، اور جو آپ کے لیے مخصوص پیٹرول تھا اگر آپ نے باقی استعمال نہیں کیا تو آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے بیچیں کچھ بھی کریں، اس کی صراحتاً پرمیشن لے لیں تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن جب تک ایسی پرمیشن نہ ہو تو نہ کسی کو دے سکتے ہیں نہ کیش لے سکتے ہیں۔